وہ عذر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دین ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنتا، دین ہمارے لیے وہ آبجیکٹو ریئلٹی نہیں بنتا جو ہم دنیا کے عام معاملات میں عام حقائق کو بنا رہے ہوتے ہیں، یا مذہب کو ظاہر میں تو مان رہے ہوتے ہیں لیکن داخل میں وہ مذہب میری دریافت بنے، اس مذہب کے ساتھ میں جیوں، اس کے حقائق کو کھولنے کی طلب اور تڑپ میرے اندر پیدا ہو، یہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ مذہب کو ہم ماننے جاننے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی سے اس کی کوئی ریلیونس نہیں، یعنی ہم جو عبادات بھی ادا کرتے ہیں وہ ہم اس شعور کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کسی بڑی اسکیم کا ایک حصہ ہے کہ جس میں عبادت بھی آپ نے ادا کرنی ہے تو عبودیت کا کوئی تعلق پیدا ہو جائے گا۔ ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ اور خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جس مقصد کے حصول کے لیے ہو رہی ہوں وہ تو یہ ہے کہ دین کے حقائق کی معرفت آپ کے دل میں پیدا ہو، اور وہ معرفت پھر زندگی میں ڈھلے، اور زندگی میں ڈھلنے کے بعد ہر مسلمان اس قابل ہو کہ جب اس کا بچہ اس سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں، تو وہ اسی اعتماد سے اس بات کا جواب دے سکے جس اعتماد سے وہ بچے کو دوسرے حقائق کا جواب دیتا ہے، جس اعتماد سے وہ بچے کو بتاتا ہے کہ حفظان صحت کے اصول اپناؤ گے تو بیماری سے بچو گے۔ کیا یہی معاملہ ہم مسلمانوں کا اپنے دین کو لوگوں میں بیان کرنے میں بھی ہوتا ہے، اس کو اون کرنے میں بھی ہوتا ہے؟ یا پھر جب کبھی کوئی سوال دین کے معاملے میں سامنے آ جائے اور لوگ یہ کہیں کہ آپ کا دین تو یہ کہتا ہے، اس کی تو کوئی ریلیونس نہیں ہے، اس کے پیچھے تو کوئی عقلیت نہیں ہے، اس کے پیچھے تو کوئی ریزننگ اور علت اور سبب نہیں ہے، تو کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں؟ عام طور پہ انسان یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، دین پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ بڑے مسئلے ہیں وہ حل کریں، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، وہ بتائیں، ہم تو پیدا ہوئے روزگار کے مراحل ہیں اور مشقتیں ہیں اور ہجرتیں ہیں اور اس کے بعد تمام معاملات ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ قیامت میں جئتمون فرادا، ہر ایک میرے پاس اکیلا اکیلا آئے گا اور میں سب سے فردن فردن یہ سوال کروں گا کہ دنیا کی زندگی کے حقائق کو تم نے کیسے پرسیو کیا؟ تو ہمارا یہ عذر بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا کہ جی یہ دین کے اندر اختصاص تو مولوی علماء لوگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو ان کے سوچنے سمجھنے کے مسائل تھے، اس لیے کہ مرنا تو میں نے ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اکیلا اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور میں نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے کہ میرا اللہ کے دین سے اور اللہ کی کتاب سے وہ تعلق کیوں پیدا نہیں ہوا۔ عام حقائق کو جب ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہمارے سامنے جب مذہب بیان کیا جاتا ہے تو ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی، نیکی کی بات ہوگی، تسلیم کر لیتے ہیں، سوال نہیں کرتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز جو مذہب کے باب میں ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا تم کوئی شعور، کوئی تصور، کوئی دریافت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر سوال نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں بس مانا جاتا ہے۔ تو اگر میرے پورے کے پورے دینی فکر کی بنیاد خدا پر ایمان ہے اور اس کا آغاز ایسے ہو کہ مجھے بتایا جائے کہ دنیا کے اندر علم اور عقل کے جو مسلمات ہیں ان سے میں یہ میز تو ثابت کر سکتا ہوں، یہ سورج تو ثابت کر سکتا ہوں، یہ حقیقت تو ثابت کر سکتا ہوں، لیکن خدا کو ثابت نہیں کر سکتا۔ خدا جو ہے وہ ایمان بالغیب کا نام لینا ہے، سوال نہیں کر سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ تو چلیں بر صغیر میں پیدا ہوئے، 200 سال استخلاص وطن کی تحریکیں تھیں، اس سے پہلے بادشاہت اور ملوکیتیں تھیں، سوال نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس جدید دور کے اندر جب آپ کے بچے اس گلوبل میٹروپولیٹن سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر کیا آپ ان کو یہ کہہ کر مطمئن کر سکتے ہیں کہ خدا ایک ایسے تصور کا نام ہے جو صرف تم نے مان لینا ہے؟ یعنی خدا کے مطالبات تو بہت بات کی باتیں آگے کی، میں اگر اس کو مانتا ہوں کہ وہ کائنات کا پالنہار ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ جہانوں کا رب ہے، تو کس اصول پہ مانتا ہوں؟ کیا میرے پاس اس کے شواہد اور ثبوت ہیں کہ میں اس کو مانتا ہوں اور میں آگے دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ خدا موجود ہے؟ کیا یہ کوئی میتھولوجی ہے؟ یہ کوئی
پرانا قصہ اور کہانی ہے؟ نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی ایسی حقیقت ہے کہ جس کو تم نے ماننا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، حقیقت میں خدا کے وجود کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پہلا عذر ہے ہماری اس بدقسمتی کا۔ میں دنیا میں جس علم سے اپنی ترقی کی بنیاد رکھتا ہوں تو وہ انفرنس کا علم ہے، استنباط کا علم ہے۔ خدا میرے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتا، لیکن انسان صرف تجربات اور مشاہدات سے حقیقت نہیں مانتا۔ دیکھ کے تو بھینس بھی مان جاتی ہے، لیکن انسان کا امتیاز کیا ہے کہ وہ سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہو اور اس کو گیند نظر آئے تو وہ انفرنس کرتا ہے، استنباط کرتا ہے کہ پیچھے کوئی بچہ بھی بھاگتا ہوا آ سکتا ہے تو میں رفتار آہستہ کر لوں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی شان ہے۔ خدا نے سامنے آ کر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ پھر میرے امتحان کا پردہ ہی اٹھ جاتا۔ اس نے وہ تمام دلائل میرے سامنے رکھ دیے ہیں جو اس کائنات کی موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن مجھے دیتے ہیں کہ ان کے بنانے والی ایک ہستی موجود ہے۔